السلام علیکم۔ بہار اولیاء میں خوش آمدید۔ پہلی ایپیسوڈ میں حضرت سید خیر اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ المعروف میاں صاحب کا تعارف بیان کیا گیا۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کی کرامات بیان کی جائیں گی۔ کرامت اس لیے ہرگز نہیں ہوتی کہ مخلوق خدا میں اپنی بڑائی بیان کی جائے یا ان کو اپنی طرف راغب کیا جائے، بلکہ کرامت اس لیے ہوتی ہے کہ جب مخلوق خدا کو کوئی پریشانی یا مشکل آ گھیرے تو فطرت کے برعکس کام کر کے ان کی مشکل و پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر تم ہوا میں کسی کو اڑتا دیکھو، پانی پر چلتا دیکھو یا آگ کے گولے کھاتا دیکھو پر وہ میری سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو تو اسے جوتا مارو کہ وہ راہزن شیطان ہے۔ کیونکہ آج وہ علوم ظاہر ہو چکے ہیں جیسے کہ علم ٹیلی پیتھی، جس سے ہوا میں اڑا جا سکتا ہے، پانی پر چلا جا سکتا ہے، مگر اولیاء اللہ کی سب سے بڑی کرامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اوپر استقامت ہے۔ ایک سنیاسی وہ کہ جو جڑی بوٹیوں سے سونا بنا دیتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سید خیر اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقے کے قریب تشریف فرما تھے۔ حقہ دیکھ کر اس نے آپ سے حقہ استعمال کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مل جانے کے بعد وہ اپنی باری پر بیٹھ گیا، اور جب باری پر بیٹھا تو تانبے کا ایک ٹکڑا حقے کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہ حقہ استعمال کر کے فارغ ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حقے کے اوپر تانبے کا ٹکڑا سونے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس نے وہ سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، حضور یہ آپ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سونے کو لے کر کیا کروں گا؟ وہ آگے سے فرمانے لگا کہ حضور آپ سید زادے ہیں، یہ آپ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پر جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اس کی گردن سے پکڑ کر فرمایا کہ پیچھے دیکھ۔ جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ معین الدین پر سیدہ کی ساری زمین کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سید خیر اللہ شاہ صاحب نے سونے میں تبدیل کر دیا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ نے اس زمین کو سونے میں تبدیل کیا، پر آپ کی برکات معین الدین پر سیدہ میں آج بھی جلوہ فروز ہے کہ تب سے لے کر اب تک معین الدین پر سیدہ کی زمین ایسا کوئی وقت نہ گزرا کہ جب کوئی صاحب ولی وہاں پر موجود نہ ہو۔ کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شور شہر تے رحمت وسے جتھے باہو جھالے ہو، کہ جس جگہ پر کوئی صاحب ولی مقیم ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر اللہ جل جلالہ کی رحمتیں و برکتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ سید خیر اللہ شاہ صاحب المعروف میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی داڑھی مبارک کا خط کروا رہے تھے، تو دوران خط ہی آپ نے اچانک حجام سے فرمایا کہ کچھ دیر انتظار کرو، اور یہ کہتے ہی آپ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو حجام کیا دیکھتا ہے کہ آپ کے کندھے کے اوپر گیلی مٹی لگی ہوئی ہے۔ حجام نے پوچھا، حضور یہ کیا ماجرا ہوا کہ گرمیوں کا موسم، آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کندھے پہ گیلی مٹی؟ آپ نے بتانے سے انکار فرما دیا اور کہا کہ یہ اللہ جل جلالہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پر جب اس حجام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، اے حجام، معین الدین پر سیدہ کے ساتھ گاؤں بھولا کی ایک بارات سیالکوٹ جا رہی تھی۔ جب وہ دلہن لے کر واپس آئی تو کیا ہوا کہ کشتی میں سوراخ ہو گیا۔
تو اس بارات نے پکارا کہ معین الدین پور والے میاں جی ہماری مدد کو آئیے۔ آپ فوراً اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور وہیں کشتی کو کاندھا دیا اور اس کو کنارے پر لگا دیا۔ اس حجام نے یہ بات سنی اور باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ جیسے ہی وہ کشتی کنارے پہ لگی تو تمام گاؤں والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر دست بیعت ہوئے، اور انہی کے بارے میں آپ کا قول مبارک ہے کہ جب تک یہ گاؤں آباد رہے گا یہ ہمارا ہی مرید رہے گا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت سے آپ تمام لوگوں نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ اولیاء اللہ کی تمام تر کرامات فقط مخلوق خدا پر شفقت کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم تہ دل سے ممنون ہیں پیر سرکار سید علی اصغر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ واڑے والے، پیر سید سیف شاہ صاحب، سید قمر شاہ صاحب اور آپ کی پوری فیملی کا کہ جنہوں نے ہماری مدد کی، سید خیر اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں، اور وہ تمام احباب جو مددگار ثابت ہوئے، سید حکیم نجم الحسن شاہ صاحب قبیلہ معصوم شاہیے، سید علی حیدر جعفری الخوارزمی قبیلہ اندھیرے شانے، سید فیضان علی شاہ جعفری الخوارزمی قبیلہ کھولیاں والے شانے، مرزا محسن صاحب، حافظ فہد صاحب، سید طالب حسین شاہ جعفری الخوارزمی قبیلہ بہادر شاہیے، الطاف یوسف صاحب اور سید عزت مآب شاہ جعفری الخوارزمی قبیلہ بگے شانے۔